سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی نے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کر دی۔ 25 ججز میں ایک چیف جسٹس 24 جج شامل ہوں گے۔ چیئرمین کمیٹی نئے چیف جسٹس سب کی پسند سے آئے ہیں، ان کو 2-3 ماہ دینے چاہیے۔ یہ سارا میلہ نئے چیف جسٹس کو لانے کے لیے ہی تھا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی گفتگو۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف نے 26ویں ترمیم کا تذکرہ۔ 26ویں ترمیم سے ہم نے عدلیہ کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے۔ ملک کو نقصان پہنچانا ہو تو ججوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ بتائیں آپ کی حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ہم ایک انتہائی غریب ملک ہیں، ہمیں ججوں پر بہت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ سینیٹر حامد خان۔ امن و امان کی صورتحال پر حکومت کا بڑا اقدام۔ حکومت کا سیکورٹی فورسز کو کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے کے اختیارات دینے کا فیصلہ۔ قانون سازی کا آغاز۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ ترمیمی بل کے مطابق سول آرمڈ فورسز کو دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث فرد کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو 3 ماہ کے لیے تحویل میں لیا جا سکے گا۔ گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی جی آئی ٹی بنائی جائے گی۔ جی آئی ٹی میں سپرنٹینڈنٹ پولیس آفیسر، انٹیلیجنس حکام، سول آرمڈ فورسز، دیگر فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ترمیمی ایکٹ کو منظوری سے 2 سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا۔ سینیٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آرڈیننس پیش کیا۔ ایوان بالا میں آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق سپریم کورٹ میں ہر کیس اور اپیل چیف جسٹس کی زیر نگرانی مخصوص بینچ کے سامنے پیش ہوگی۔ سماعت کرنے والے بینچ کو طے کرنا ہوگا معاملہ عوامی اہمیت کا حامل ہے یا نہیں۔ مقدمے کو پہلے آؤ پہلے پاؤ کے اصول پر نپٹایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی کارروائیوں کا ریکارڈ تیار کیا جائے گا جو فیس کی ادائیگی کے بعد فریقین کو فراہم کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات کو مؤثر بنانے کے لیے ترمیم کی جائے گی۔ بلوچستان پہ دہشت گردوں کے نشانے پر مستونگ میں سول اسپتال چوک کے قریب دھماکہ۔ 9 افراد جاں بحق، 34 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 5 بچے، پولیس اہلکار اور راہگیر شامل۔ دھماکے میں پولیس وین اور رکشوں کو نقصان پہنچا۔ مستونگ دھماکے میں 12 زخمی کوئٹہ منتقل کر دیے گئے۔ 3 کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ آئی جی پولیس معظم جاں انصاری سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ بلوچستان حکومت کی دھماکے کی مذمت۔ واقعے سے متعلق رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شہید پولیس اہلکار اور معصوم بچوں کے ورثاء سے اظہار افسوس۔ مزدوروں کے بعد معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب لیں گے۔ دہشت گردوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ میر سرفراز تم ہمیشہ سے سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہو۔ اب بچیاں بھی تم سے محفوظ نہیں ہیں۔ ان سکول گوئنگ بچیوں کو نشانہ بنا کر تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم دکھی ضرور ہوں گے کہ وہ پھول جیسی بچیاں جن کے فیوچر جو تھے وہ کسی نے راحیلہ حمید دورانی بننا تھا، کسی نے سرفراز بگٹی بننا تھا، کسی نے پروفیسر بننا تھا، کسی نے ڈاکٹر بننا تھا، اور آج وہ اپنی زندگی کی بازی تمہارے بارود کی وجہ سے ہارے ہیں۔ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، ان خوارجیوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ وزیراعظم سعودی عرب اور قطر کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ شہباز شریف کے دورہ قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیراعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور تعاون کو فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے قطر کی مسلسل معاونت کو سراہا۔ پاکستان میں اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ دونوں برادر ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت سمیت 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز ہے۔ باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا موجودہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ شہباز شریف نے قطری ہم منصب اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ تجارت، سرمایہ کاری، ثقافتی تبادلوں کے فروغ کے مختلف مواقع پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف کی قطری کاروباری رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وفد کا وزیر اعظم کی دعوت کا مثبت جواب۔
توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کو بڑھنے کی گہری دلچسپی کا اظہار۔ ہماری معیشت جو بحالی کی پٹری پر چڑھ چکی ہے اور آگے جو حالات ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بڑی ہی سود مند میٹنگز ہوئیں۔ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات کو مزید بڑھایا جائے گا، سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیا جائے گا، تجارت کو بڑھایا جائے گا۔ امیر آف قطر سے جو ملاقات ہوئی ہے اور جو اقتصادی تعاون کو اور کلچر کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، سرمایہ کاری تجارت کو آگے بڑھانے میں جو اتفاق ہوا ہے۔ قطر پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ قطر پاکستان میں توانائی، معدنیات، آئی ٹی کی شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کے دورہ پاکستان میں 27 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھ کے 34 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے پاکستان میں مجموعی سرمایہ کاری کا حجم $2 ارب 80 کروڑ ہو گیا۔ وزیر اعظم کے دورے میں سعودی قیادت نے مزید 60 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ ملک کی معیشت کی بحالی اور استحکام میں سعودی عرب کا اہم کردار رہا۔ حکومتی کاوشوں سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ فارن پالیسی خیبر پختونخوا نہیں، وفاق کا کام ہے۔ انسداد دہشت گردی پر خیبر پختونخوا حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات قطع تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ اوکاڑا کے محمد یاسین گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے پہلے کاشتکار بن گئے۔ اوکاڑا میں 339، چکوال میں 111، ڈی جی خان میں 276 کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے تمام کاشتکاروں کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گرین ٹریکٹرز کا معائنہ کیا، کہا کہ پنجاب میں زراعت کو جدید دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ 25 سے 50 ایکڑ اراضی پر گندم کے کاشتکاروں کو 1000 گرین ٹریکٹر بالکل مفت بذریعہ پر اندازی دیں گے۔ اسلام آباد میں ٹریفک کے برسوں کے مسائل مستقل حل کرنے کی جانب پیش رفت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر وفاقی دارالحکومت کے لیے 2 میگا پروجیکٹس سرینا چوک انٹرچینج اور F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج منصوبوں کا سنگ بنیاد 5 نومبر کو رکھا جائے گا۔ محسن نقوی نے منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل کے لیے CDA کو ٹاسک دے دیا۔ تعمیراتی کام سے قبل متبادل ٹریفک پلان کی منظوری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA میں اہم اجلاس۔ سرینا چوک اور F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج کے لے آؤٹ پلان کا جائزہ۔